الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Viewers of Madani channel, آپ کو فور کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ عام طور پہ انسان اس چیز کی خواہش رکھتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ تو اس کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس ہے وہ پہلے سے زیادہ اور ہونے کی بھی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مال۔ جی ہاں، مال، پیسہ، دولت، ویلتھ، دیٹ از این ایسٹ کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی حاجت اور پھر خواہش ہے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کے پاس ان ملینز بلینز ہیں، وہ بھی مزید اس کے ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے۔ مال سے محبت، مال کی حرص، مزید مال ہونے کی خواہش۔ Everyone wants to become rich. You would agree with me. آئیے آپ کے ساتھ درود پاک کی ایک ایسی میں فضیلت شیئر کرتا ہوں، بلکہ ایک ایسا درود پاک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک روزانہ پڑھے گا تو وہ اپنے مال میں اضافہ دیکھے گا۔ جی ہاں، تفسیر روح البیان کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات پڑھے گا تو وہ اپنے مال میں اضافہ دیکھے گا روزانہ، کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر بھی اس درود پاک کا کچھ یوں تذکرہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل مسلم، جو مسلمان شخص لم یکن عندہ صدقۃ، ایسا مسلمان شخص کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، ظاہر ہے مال ہوگا تو وہ صدقہ کرے گا نا، تو حضور فرما رہے ہیں ایسا مسلمان شخص جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یوں کہے، کیا کہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو فرمایا کہ یہ الفاظ کہنا اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے صدقہ مال کے ذریعے دینا، لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اس کا یہ کہنا صدقہ ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں مسکراہٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد اس درود پاک کی بھی پڑھا کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مال کا ہونا، دولت ہونا، پیسہ ہونا،
یہ انسان کی خواہش بھی ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن، مشکل، کہ آپ کو مجھے زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے. دیٹ از اے فیکٹ اینڈ اٹ از ایکسیپٹیڈ. اور مال ہونا یا مال کمانا یا مال کی خواہش رکھنا یہ کوئی بذات خود بری بات نہیں ہے. دیٹ از ناٹ این ایول تھنگ، دیٹ از ناٹ این ایول ڈیزائر، کیونکہ اس کو تو انسان کی نیچر میں رکھا گیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے خواہشات کی محبت کو. وہ کون سی خواہشات ہیں جن کی محبت کو انسان کے لیے آراستہ کیا گیا؟ تو اس میں فرمایا من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. جہاں دیگر چیزوں کا بیان ہوا وہیں سونے چاندی کے ڈھیر اس کا بھی بیان ہوا. اینڈ سونا چاندی یہ کیا ہے؟ مال، دولت، اثاثہ، ایسٹ. تو اس کی محبت انسان کے فطرت میں، انسان کی نیچر میں رکھ دی گئی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ یہ حدیث سن چکے ہوں گے، کہ ابن آدم، کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، وادیاں مین میڈوز، ویلیز، 2 پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں، فرمایا تب بھی یہ تیسرے کی خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی ہو اس کے پاس. اتنی انسان کو مال کی خواہش، مال کی حرص ہوتی ہے. اور ظاہر ہے میرے پاس، آپ کے پاس مال ہوگا جب ہی ہم اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری وہ نیکیاں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے وہ کر سکیں گے. بہت سارے فرائض ہم مال کے ذریعے ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ مال ہوگا، ایک سرٹن لیول پر جا کر کے صاحب نصاب انسان بنے گا، then he will be able to pay زکوٰۃ. وہ صاحب استطاعت ہوگا، سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، مال رکھتا ہوگا اپنے لیے اور اپنے پیچھے اہل خانہ کے لیے. جب ہی اس پر شرائط پوری ہونے پر حج فرض ہوگا اور وہ حج ادا کر سکے گا. مال ہوگا تو وہ ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی مدد کر سکے گا اور اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کر سکے گا. تو مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس کو تو اللہ نے قرآن میں اپنا فضل فرمایا. جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو. اور مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہاں فضل سے مراد مال ہے. جی ہاں، مال اللہ کا فضل ہے. The matter is کہ مال جس کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو حاجت ہے، everyone is in need of، وہ مال کس طرح کمایا جا رہا ہے اور جس کو کمایا جا رہا ہے اس کو کہاں اور کیسے خرچ کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارننگ کے حوالے سے، مال حاصل کرنے کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے جو الفاظ ارشاد فرمائے، آئیے میں آپ کے سامنے ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر ہم آج اپنے اس زمانے کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں اور دیکھیے
کہ حضور نے کیا فرمایا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، اور یہی آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کی مین تھیم بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یأتی علی الناس زمان، a time will come on people، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا يبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ جی ہاں، آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ جس مال کو وہ حاصل کر رہا ہے whether he is earning through halal means or through haram means، اللہ کو راضی کر کے اس کے احکامات پر عمل کر کے پھر وہ مال کو حاصل کر رہا ہے، یا اللہ کو ناراض کر کے حرام میں مبتلا ہو کر مال حاصل کر رہا ہے، اس کا کنسرن صرف اور صرف حصول مال ہوگا۔ کسی طرح مال آ جائے، کسی طرح پیسہ آ جائے، کسی طرح دولت آ جائے، کسی طرح اثاثے بن جائیں، کسی طرح یہ مل جائے وہ مل جائے، اب بھلے اس کے لیے حرام کمانا پڑے، بھلے اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنا پڑے، بھلے اس کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے، بھلے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، کرپشن کرنی پڑے، حتیٰ کہ سود کا لین دین کرنا پڑے۔ یہ حدیث سنیے آپ، اور اب ہمارے حالات کو دیکھیے کہ فی زمانہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد حصول مال کے لیے کس حد تک لوگ نہیں جاتے۔ عام طور پہ کسب معاش، ارننگ جو لوگ کرتے ہیں، دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی کی ملازمت اختیار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں کسی کے پاس، کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کا اپنا کوئی کام ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزنس، تجارت، واٹس ایور۔ دونوں طرح کے افراد، چاہے اپنا کام کرنے والا شخص یا کسی کی ملازمت کرنے والا شخص، اس بات پر غور کرے کہ وہ جہاں اپنی ارننگ کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے ارننگ کرنی ہے، مجھے مال کمانا ہے، مجھے مال حاصل کرنا ہے، کیا اس کے دماغ میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی پلاننگ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مجھے صرف حلال ذریعے سے مال حاصل کرنا ہے، مجھے حرام سے خود کو بچانا ہے؟ جبکہ جب میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں اس کلمے کو مان کر اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوں، تو میرا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی جاندار ہے، جان رکھتا ہے، اس کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میرا being a Muslim, this is also my belief, my faith، کہ جو کچھ میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے مجھے وہی ملنا ہے، not more nor less، جو لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، چوائس مجھے دی گئی ہے کہ مجھے جو میرے لیے لکھ دیا گیا ہے رزق، اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ جب میرا ایک مسلمان ہونے کے طور پہ یہ ماننا ہے، میرا یہ ایمان ہے، تو پھر ایمان رکھنے کے باوجود انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے،
بس کسی طرح مال آ جائے، کسی طرح پیسہ آ جائے، کسی طرح یہ ڈیل بن جائے، چاہے اس کے اندر حرام کنڈیشنز ہوں، چاہے اس کے اندر سامنے والے کو دھوکہ دینا ہو، اس کا حق مارنا ہو، بتائیے کیا یہ عقل مندی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں۔ جب میرے رب نے میری روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے اور مجھے ملنا ہی وہ ہے جتنا لکھ دیا گیا ہے، تو پھر کتنی بڑی نادانی ہے کہ میں اس مقرر حصے کو حرام ذریعے سے حاصل کر کے اپنے رب کو ناراض کروں اور اپنی آخرت کو برباد کروں۔ العیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالی میری اور آپ کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حلال کمانے کے حوالے سے کچھ روایات بیان کرتا ہوں، جس سے مجھے اور آپ کو، ہمیں یہ موٹیویشن ملے گی کہ ہم نے صرف اور صرف حلال کمانا ہے۔ اگر میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا بزنس ہے، تو جب بھی، اور اگر میں کسی کا ملازم ہوں تو جب بھی مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے کام میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے میری محنت سے کمائی ہوئی روزی حرام ہو جائے۔ اور حدیث روایات بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلیال الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، کہ آپ کا خیر خواہی امت کا جذبہ، آپ کا غم امت، دیکھیے کہ آپ نے اس موضوع پر حلال اور حرام کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی آمدنی کو، اپنی ارننگ کو حلال بنا سکتے ہیں اور حرام سے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت بریف سا چھوٹا سا رسالہ حلال کمانے سے متعلق 50 مدنی پھول، اس طرح کا نام ہے، آپ نے تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے امپلائی اور امپلائر، ملازم اور آجر جو ملازمت پر رکھتا ہے، ان دونوں سے متعلق بہت سارے مسائل کو بیان کیا، حلال روزی کمانے کے فضائل اور حرام کمانے کا وبال، اس سے متعلق روایات کو بیان کی۔ تو میں آپ سب کو ضرور اس بات کا مشورہ دوں گا، مدنی التجا ہے آپ سے کہ آپ اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے۔ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور ضرور پہلی ترجیح پر اس کا مطالعہ کیجئے، and you will be amazed to read کہ کتنے ایسے ضروری مسائل ہیں جن کا being an employee an employer مجھے سیکھنا، جاننا، علم ہونا ضروری ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جی ہاں، انسان پر اس کی حالت کے مطابق، جس وہ حالت میں وہ ہے، مسلمان ہو تو اس کے لیے اپنی حالت کے مطابق مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ کاروبار کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار سے متعلق، حلال و حرام سے متعلق مسائل سیکھے۔ ایسے ہی جو جاب کرتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی جاب سے متعلق اس کو ان چیزوں کا علم ہو کہ جن کے ذریعے اس کی آمدنی حلال یا حرام ہو سکتی ہے، تاکہ وہ صرف اور صرف حلال کمائے اور حرام سے بچے۔ آپ ضرور اس بکلیٹ کا مطالعہ کیجئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، یا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا کوئی اور وجہ ہے نہ پڑھ سکنے کی، تو میں اس کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ کسی کو ہائر کر کے، کسی سے ریکویسٹ کر کے یہ بکلیٹ سن لیجئے، کہہ کے when there is a will there is a way، جب خواہش ہوتی ہے تو رستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے ہم دوسروں سے کرواتے ہیں جب ہمیں وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ علم دین سیکھنا، حلال و حرام سے متعلق ضروری معلومات کا حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ان روایات کی طرف جن میں حلال اور حرام سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات is the one whose du'as are always accepted، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگا مل گیا۔ کسی کے حق میں دعا کر دے، اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور آپ نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تاکہ میری دعائیں قبول ہوں۔ تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جواباً کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ صرف اور صرف حلال لقمہ، میک شور نو سنگل حرام مورسل goes into your stomach۔ حلال اور صرف حلال لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے، اس کو اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، جو مانگے وہ مل جائے۔ We should reflect, we should consider, we should think کہ ہمارے لقمے جو ہم کھاتے ہیں، ہماری خوراک، ہماری غذا، کہیں اس میں کوئی حرام تو شامل نہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہونے سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ جس کی غذا حرام ہوتی ہے، جس کا لقمہ حرام ہوتا ہے، جس کا کھانا پہننا، جس کے استعمال میں حرام ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن گرد آلود ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سفر پر جاتا ہے ہم اس سے دعا کے لیے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کہ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو طویل سفر کر رہا ہے، اور سفر کی کلفت، صعوبت، مشقت کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد آلود ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں انسان اگر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی کہ دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، تو پھر کیوں کر اس کی دعا قبول ہو؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ فی زمانہ ہم میں سے ہر شخص سٹرگل میں ہے، کوشش میں ہے، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی جستجو، لگن، ایفرٹ، ٹھیک ہے، بس اتنا ہم نے کرنا ہے کہ ہماری آمدنی صرف حلال ہو، ہر اس ریسورس، ہر اس سورس، ہر اس مینز، ہر اس ذریعے سے خود کو بچانا ہے جس کے ذریعے سے ہم حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
نہ ہم نے حرام کمانا ہے، نہ ہم نے حرام کھانا ہے، اور یاد رکھیے گا نہ ہم نے حرام کھلانا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان کے جو گھر والے ہوں گے، اس کے بال بچے ہوں گے، کل روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے خلاف کھڑے ہو کے اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا لیم ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے کہ جی حلال سے پورا نہیں ہوتا، ضروریات ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، اس لیے حرام کمانا پڑتا ہے۔ اور وہی بچے کل کو میرا آپ کا گریبان پکڑیں گے اگر ہم انہیں حرام کھلائیں گے۔ اور دوسرا، ہم نے یہ سنا کہ انسان کو وہی ملنا ہے جو لکھ دیا گیا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اختیار مجھے آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم حلال کے ذریعے اس کو حاصل کریں یا حرام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے، حلال عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی صرف اور صرف حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور روایت کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔